اس میں شک نہیں کہ داڑھی واجب ہے، رکھنی چاہیے مسلمان کو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پسندیدہ سنت ہے. مجھے تو نہیں معلوم کہ اس عظمت تک انسان کیسے پہنچ سکتا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بحیثیت امتی کے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار ہے، اور ہمیں کسی صورت یہ گوارا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پسندیدہ چیز ہے اس کے بارے میں کوئی انگلی اٹھا سکے. ہم اس پر اپنی جان دینے کو تیار ہیں. جب کوئی مسلمان داڑھی رکھتا ہے تو سب لوگ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ بہت نیک انسان ہے اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طرح عمل کرتا ہے. تو چونکہ یہ بہت عزیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی، یہ اپنی سوچ کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار، تمام کردار کی خوبیاں سبھی اعلیٰ ترین ہیں، لیکن ان اعلیٰ ترین خوبیوں کے اندر بھی 2-4 خوبیاں ایسی ہیں جو بہت نمایاں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، غلط بیانی نہیں کی. کتنا ہی بڑا نقصان ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقصان کو غلط بیانی کر کے کبھی نہیں بچایا. ہر شخص کی تندخوئی اور ان کی تلخ بیانی کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تحمل، بردباری سے کام لیا اور مسکرا کے جواب دیا. اس کا ہر بدی کے جواب میں نیکی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. معاف کر دینا اور درگزر کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم تھا. یہ وہ خوبیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی جو ان کے اعلیٰ ترین خوبیوں میں بھی نمایاں ہوتی تھی. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر پہلے عمل کرنا سیکھ لوں کہ اگر کوئی مجھے برا بھلا کہہ دے، مجھ پہ تنقید کر دے، تو میرے چہرے پر سوائے مسکراہٹ کی اور کچھ نہ ہو. میں اپنے بدترین دشمنوں کو بڑی ہنسی خوشی اپنے سینے سے لگانا سیکھ لوں. اسی طرح میری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے. جب میں یہ تمام خوبیاں اپنے اندر، یہ سنتیں، ان کی پیروی کرنا میں شروع کر دوں گا، اپنے اندر یہ پیدا کر لوں گا، آج جب میں داڑھی رکھوں گا تو وہ میرے اپنی سوچ کے مطابق، جو کہ ہو سکتا ہے درست نہ ہو، وہ داڑھی پھر واقعی ہی ایسی داڑھی ہوگی جو سنت کی پیروی میں رکھی گئی ہے.